بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, گڈ ایوننگ, نمسکار ٹو ایوری ون. میں ہوں فخر سبزئی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. ایک بڑی خبر کل ہمیں دیکھنے کو ملی, کل شام کو. خوشی کی خبر بھی میں کہوں گا اس چیز کو, اور اس کے بعد خوشی کی تو ہے لیکن اس کو ہم تھوڑا سا انالائز کریں گے کہ یہ ساری چیزیں ہوئی کیسے اور وہ خبر کیا ہے. یقیناً آپ سب سوشل میڈیا کے اوپر اور الیکٹرانک میڈیا کے اوپر, پرنٹ میڈیا کے اوپر, جنرل عاصم باجوہ ریزائن فرام سی پیک, جو چیئرمین شپ تھی ان کے پاس, سی پیک اتھارٹی کی, اس سے انہوں نے ریزائن کر لیا فائنلی. ایک بڑا پریشر تھا, وہ دکھاتے تو نہیں تھے لیکن پریشر, انڈر پریشر تھے وہ یقیناً. اور کب سے تھے؟ تب سے تھے جب پاپا جانس کا ہمیں پتہ چلا تھا کہ یار پاپا جان پیزا جو ہے, دورانی صاحب نے ایک سٹوری کی یو ایس کی ایک ویب سائٹ کے لیے, اور اس کے بعد ایک میں کہوں گا زلزلہ آیا اور بڑا خیر چیخ و پکار بھی ہوا اور لوگوں نے بڑی گالیاں بھی دی مطلب دورانی صاحب کو. اور پھر اگر ہمارے جیسے لوگ بات کرتے تھے اس کے اوپر تو کہتے تھے یار یہ پاکستان کے دشمن ہے اور یہ را کے ایجنٹ ہے, یہ سی آئی اے سے پیسے لیتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ملک کے جو محافظ ہیں ان کو یہ مطلب ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کی انسلٹ کرتے ہیں. لیکن سوال ایک ہی ہے کہ پاپا جانس اینڈ اس کا منی ٹریل, اسٹل دا کوسچن از دیئر. انہوں نے پہلے اسپیشل ایڈوائزر تھے انفارمیشن کے, وہاں سے ریزائن کیا تھا اس وقت جب یہ اسٹوری کھلی تھی, اینڈ فائنلی آفٹر 6 اور 7 منتھ انہوں نے اب سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین شپ سے ریزگنیشن کی. لیکن اس کی وجوہات کیا تھی؟ وجوہات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. چائنا کا بھی ایک بہت بڑا پریشر تھا اس چیز کے اوپر, کیونکہ چائنا جو $60 بلین لگا رہا ہے پاکستان سی پیک کے اندر, اس کے اوپر ان کو بہت سارے تحفظات تھے, ان کی بہت ساری ریزرویشنز تھی, اور انہوں نے ان کو بہت سارے مسائل بھی تھے, ان کو بڑا سارا یہ لوگ تنگ بھی کرتے تھے. اور تنگ کرنے کی وجہ یقیناً آپ جانتے ہیں, تنگ اسی لیے کیا جاتا ہے کہ آپ کچھ مال ادھر بھی دیتے, اور اس مال کے لیے جب اگر آپ ان کو تنگ نہیں کریں گے تو پھر چائنیز بھی تو بڑے پکے ہیں, وہ مال ایسے توڑے نکالیں گے. ان کو آپ کسی نہ کسی طریقے سے وہ کریں گے تو سوئی جو ہے چبھائیں گے تو شاید پھر وہ تھوڑا بہت جو ہے وہ مال نکالیں گے آپ کو اور وہ آپ کے جیب میں ڈائریکٹ. تو یہ ساری چیزیں ہوتی رہی, اور کیونکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عمران خان صاحب کہتے, لیکن بیچارے کیا کریں یار, مطلب انہی لوگوں نے ان کو لایا ہے اور مطلب وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھایا ہے, تو وہ پاسبل نہیں تھا کہ وہ خود کہتے. لیکن خیر باتیں ہوتی رہتی. بہت سارے ان کے جو جوتا چاٹ والا گروپ ہے وہ بڑی باتیں انہوں نے کی اور بڑا شور مچایا اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے رہے. خیر عاصم باجوہ نے کہا کہ میں نے خدا کے سامنے اپنا سر جھکایا ہے. باجوہ صاحب, خدا کے سامنے آپ کا اپنا بلیو ہے, آپ جھکائیں یا نہ جھکائیں, آپ کا ایک ریلیجن کا پرسنل میٹر ہے, لیکن اس قوم اور اس آئین کے سامنے کہ آپ نے سر جھکایا ہے, نو اینڈ نیور, کیونکہ یہ آپ کی شان کے خلاف ہے. آپ نے پاپا جانز بنایا. کرپشن پاکستان میں صرف آپ نے نہیں کی, میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی آپ وردی میں رہے ہیں تو آپ نے کرپشن کی ہے, سویلینز نے بھی بہت ساری کی ہے, کوئی اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے. بہت سارے پولیٹیشین نے بھی کی ہے, بیوروکریسی کے لوگوں نے بھی کی ہے. لیکن وہی والی بات ہے کہ کسی کا سامنے آ جاتا ہے, کسی کا نہیں آتا, اور آپ کا بھی سامنے آیا, بہت سارے پولیٹیشنز کا بھی سامنے آیا. وہ پولیٹیشین آج بھی انکلوڈنگ آصف علی زرداری, ان کے بہن, ان کے پارٹی کے اور بہت سارے لوگ, مسلم لیگ نون کے میاں نواز شریف, ان کی بیٹی, ان کا بھائی, ان کا بھتیجا, ان کے پارٹی کے بڑے سینئر لیڈرشپ جو ہے, کچھ اس وقت بھی جیلوں میں ہے اور کچھ جو ہے وہ تاریخیں کاٹ کر ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں. لیکن آپ کیوں آزاد ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے کسی زمانے میں آپ کے شولڈر پہ جو آپ کے بیجز لگے ہوئے تھے اور آپ نے جو خاکی وردی پہنی ہوئی ہے, تو شاید اس وجہ سے آپ کو ایک امیونٹی حاصل ہے. میرے خیال میں یہ بالکل غلط چیز ہے. اور جو لوگ یہ مطلب اس پہ برا بلا کہتے ہیں ہم لوگوں کو کہ بھئی آپ لوگ یہ کیوں پوچھتے ہیں کہ یار ان لوگوں نے ملک کی حفاظت کی ہے. بھائی میرے, ملک کی حفاظت کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر میں کسی جگہ کا میرے حوالے کیا گیا کہ آپ مطلب یو ول بی اے واچ مین آف دس ایریا, اس گھر کے یا اس کے یا سپروائزر یا وٹ ایور دا تھنگ از, آپ کوئی بھی نام لے سکتے ہیں, آپ ہوں گے
اور پھر میں کیا کہوں کہ بس اس ملک کے اندر یا اس گھر کے اندر یا اس آفس کے اندر میں جا کے ڈنڈا اٹھا لوں اور میں کہوں بھائی شاباش اٹھو تم لوگ سارے، تم لوگ باہر کھڑے ہو جاؤ، اور جو اندر سی او کی کرسی ہے یا پھر کسی اور کی ایکس وائی زیڈ کی کرسی ہے، میں وہاں جا کے مطلب ٹانگے پھیلا کر بیٹھ جاؤں اور میں کہوں کہ بھائی یہ تو اب سب کچھ میرا ہے اور یہاں پہ وہی کچھ ہوگا جو میں چاہوں گا، تو پھر اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے اور اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے۔ یہ اصل سٹوری ہے کہ آپ نے ملک کی حفاظت کی، لیکن آپ نے ملک کی حفاظت کی یا نہیں کی وہ تو خیر ایک بہت بڑی بحث ہے، میں آج مطلب اس طرف جانا نہیں چاہ رہا، لیکن آپ نے ملک کا جو بیڑا غرق کیا وہ اصل سٹوری ہے۔ اور آپ کے $100 ملین کی انویسٹمنٹ ہے، آپ بہت بڑے بڑے بنگلے، بہت بڑے بڑے پلاٹس رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اکثر میں ذکر کرتا ہوں کہ جو پلاٹس آپ کو آفیشلی ایک ادارے سے ملتا ہے ایز اے جنرل، بالکل آپ کا سر ایک رائٹ ہے، ہم اس سے بالکل نہ تو ہم ڈینائی کر سکتے اور نہ اس سے چیلنج کرنا چاہیے اور نہ ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا جو ایک رائٹ ہے وہ آپ کو ملا، بالکل بالکل ہونا چاہیے ایز اے سٹیزن آف پاکستان، ایز اے آفیسر آف پاکستان آرمی، لیکن اس سے اگر آپ نے آگے پاؤں پہ لائے ہوئے ہیں تو دیٹ از ناٹ یور رائٹ، وہ آپ کا حق نہیں ہے، وہ پاکستانی قوم کا پیسہ ہے، ان کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے، آپ اس کے اوپر قبضہ کریں، آپ اس کو لوٹ رہے ہیں، جس طریقے سے مارکیٹ کے اندر یا کسی جگہ رابریز ہوتی ہیں تو آپ وہ کر رہے ہیں، وہ آپ کا رائٹ نہیں ہے، وہ آپ قوم کے پیسے اٹھا رہے ہو۔ ہاں، اور پھر اس پہ بھی ڈٹے ہوئے کہ بھائی ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، آپ کی وائف نے یہ کر دیا، آپ کے بیٹے نے یہ کر دیا، آپ کے بھائیوں نے یہ کر دیا، تو یہ والی گدڑ سنگی جو ہے، یہ والے جو جسے کہتے ہیں کہ سکلز، میرے خیال میں عام کسی لوگوں میں کیوں نہیں ہوتے۔ آئی مین ٹو سے کہ میں کہتا ہوں ایز اے سٹیزن آف پاکستان میرے اندر کوئی ایسے سکل نہیں ہے کہ میں $100 کو جو ہے $100 ملین بنا دوں، مطلب ہاؤ اٹس پاسبل۔ یہ والے گر یا تو یہ کہ آپ پورے ملک کو دکھا دیں، بتا دیں کہ یار آئی ایم ایف کا اتنا سارا لون ہم اٹھاتے ہیں، ان کی منتیں ہم لوگ کرتے ہیں، ورلڈ بینک کی ہم منتیں کرتے ہیں، سعودی عربیہ دبئی کی کرتے ہیں، چائنا کی کرتے ہیں، پتہ نہیں کس کس سے ہم جو ہے $50 کروڑ $1 ارب کے لیے ہم مطلب ہاتھ جوڑ کے بھائی یہ ہم کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، لیکن آپ ہمیں یہ والے پیسے دے دو۔ تو یہ والی یار گدڑ سنگی آپ یہاں کے حکومت کو بتا دو کہ بھائی اس طریقے سے آپ 100 کو جو ہے 100 ملین میں کنورٹ کر سکتے ہیں، تو چلیں اچھا ہوگا۔ آپ کے اگر ایسی سکلز ہیں، مطلب آپ تو بڑے عظیم مہان آدمی ہیں، آپ کی یار آپ نے جو ہے اس قسم کا مطلب گر سکھا دیں لوگوں کو، عام لوگوں کو، یا پھر جو لوگ پاکستان میں بزنس کرتے ہیں ان کو بھی یار یہ والی سٹوریز بتا دیں، سکسیس سٹوریز بتا دیں کہ آپ یار یہ والی چیزیں اگر یہ والے سٹیپس آپ اٹھا لیں، ایک مطلب کوئی جسے کہتے ہیں نا کوئی مطلب پوائنٹس بنا کے، اور وہ ہمیں باقی لوگوں کو بھی آپ دے دیں کہ یار آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں، تو پاکستان کا بھلا ہو جائے گا، بجائے اس کے کہ آپ اس کے اوپر مطلب بڑک اٹھتے ہیں اور غصہ کرتے ہیں کہ یار آپ لوگ ہندوستان کی جو بیانیہ ہے، جو ان کا نیریٹو ہے، آپ اسی کے اوپر کام کر رہے ہو، اور آپ اسی لیے ہم سے پوچھتے ہو کہ بھائی آپ $100 ملین کی جو ہے نا رسیدیں دے دو۔ اس کے ساتھ ایک اور بھائی صاحب بھی ابھی ریٹائرڈ ہوئے تھے، ابھی تو نہیں، خیر 5-6 ماہ پہلے کی بات ہے، کووڈ ان کے لیے جسے کہتے ہیں کہ دیٹ واز دا بلیسنگ آف گاڈ فار جنرل ریٹائرڈ فضل صاحب جو ہیں، انہوں نے ماشاء اللہ سے ان 7 مہینوں میں آخری ان کا ٹائم چل رہا تھا، اور انہوں نے کہا کہ دے مارتے 4.5، اور انہوں نے 300 ملین کا ایک بڑا زبردست قسم کا جسے کہتے ہیں کہ ایک گیم کھیلی، اور وہ ڈائریکٹ ان کی جیب میں۔ تو یہ والی چیزیں جو ہیں مطلب اس طریقے سے ہوتی ہے، جس طرح میں نے ایک اور جنرل صاحب کا نام لیا، معافی چاہتا ہوں یار اگر جنرل صاحب کو برا لگے، کیونکہ جنرل صاحبان ہوتے بھی بڑے پاورفل ہیں، ہوتے بھی بڑے انفلوئنشل ہیں، لیکن کیا کریں، کیڑا ہوتا ہے دماغ میں ہمارے بھی، مجبوراً ہم بھی وہ باتیں کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے نہیں کر دی، تو کرتے رہیں گے، لیکن ہمیں اس وقت بھی سوال اسی جگہ کھڑا ہے کہ جنرل فضل سے کب پوچھا جائے گا، جنرل عاصم سے کب پوچھا جائے گا، اور باقی جنرلز کمپنی لمیٹڈ جو ہے، بلکہ میں انلمیٹڈ کہتا ہوں، کہ جن کے بہت بڑے بڑے ایسٹس ہیں باہر کے ملکوں میں، پاکستان میں ویسے کم ہی رکھتے ہیں، مطلب پاکستان میں وہی ڈی ایچ اے وی ایچ اے میں مطلب 8-10 پلاٹ اگر کوئی ہو گئے کمرشل، 1-2 پلاٹ 4 ہو گئے، 4-5 جو ہے ریزیڈینشل ہو گئے، تو صرف وہی ہوتا ہے، وہ اتنے نہیں ہوتے، مطلب زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، 20-25 ارب 30 ارب 50 ارب کے ہوں گے، 100 ارب کر لیں، اس سے زیادہ کے نہیں ہوتے۔ لیکن جب باہر ان کے ایسٹس ہوتے ہیں تو اصل کیونکہ جاب تو ہم یہیں پہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن باقی چیزیں ہماری باہر جو ہے وہ ہوتی ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ یار میرے جیسے لوگوں کو کہتے ہیں یار ان کو جو ہے نا
ان کو کینیڈا کی نیشنلٹی چاہیے, ان کو امریکہ کی نیشنلٹی چاہیے, ان کو یورپ کی نیشنلٹی چاہیے, اور ان کو یہ چاہیے وہ چاہیے. لیکن جب میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ بھائی صاحب چاہیے یا نہیں چاہیے, میں تو ادھر ہوں, میرا تو کوئی اگر مطلب میں 10 روپے کماتا ہوں یا 5 روپے کماتا ہوں یا 100 روپے کماتا ہوں, FBR میں ٹیکس پے کرتا ہوں. آپ کوئی چیز میرے اوپر ثابت کر دیں کہ یار یہ والا پیسہ آپ نے کسی سے لیا ہے اور اس کا آپ نے کوئی ٹیکس نہیں دیا, تو ٹھیک ہے, میں حاضر ہوں. مطلب وہی والی بات ہے کہ جو چور کی سزا وہ میری سزا. لیکن اصل کہانی کیا ہے کہ ان لوگوں کے اوپر آپ کو جب بات کوئی اور بھی کرتا ہے تو آپ کو مرچیں لگ رہی ہوتی ہیں, کیونکہ آپ نے صرف ان کی ساری زندگی جوتے چاٹے ہیں, ان کے جوتے پالش کیے, ان کے جوتے سیدھے کیے ہیں, کیونکہ اور کام تو آپ کو آتا نہیں ہے. اگر کوئی اور کام آتا تو شاید آپ کرتے. آپ کا صرف یہ کام ہے کہ مطلب صحیح شائن کرو اس کو, صحیح چمک نکالو اس کو, اور نیچے سے اس کو لک کرو, مطلب یو آر اے بوٹ لکر. تو اس طرح کے یہ تو صرف 2 جنرلز ہیں جو مطلب ریسنٹ پاسٹ میں جو ہے یہ ریٹائرڈ ہوئے ہیں. ایک کا $100 ملین کی کہانی ہے, ایک کی $300 ملین کی کہانی ہے. لیکن یہاں پر ہمارا جو نیب ہے, ان کے جسٹس ریٹائرڈ جاوید صاحب جو ہیں, ایسے خاموش ہے کہ جیسے ان کے منہ میں زبان ہی نہیں ہے. ویسے تو وہ تقریریں کر کے یہ نہیں تکتے کہ فلاں کو ہم نے یہ کر دیا اور ہم نے اتنی ریکوری کر دی اور ہم نے فلاں مطلب کر لیا اور پاکستان سر پہ اٹھا لیا دنیا, اور ہم جیسا انصاف کوئی نہیں کرتے. لیکن یہاں پر ایک یعنی عاصم سے اے نہیں بولیں گے, فضل سے ایف نہیں بولیں گے. وہاں پہ ان کی بالکل جسے کہتے ہیں نا, میں اب کیا بتاؤں کہ ان کی بالکل ہی سڑ جاتی ہے, پٹ جاتی ہے ان کی, کہ یہ بات نہیں کرتے اس چیز کے اوپر. کیوں؟ یہ پیسہ پاکستانی قوم کا نہیں ہے کیا؟ یہ پیسہ کرپشن کا نہیں ہے کہ آپ ان سے پوچھیں, ان سے کہیں کہ دے منی ٹریل. نواز شریف سے تو آپ 35 سال 40 سال پرانی منی ٹریل پوچھ رہے ہیں, ان سے پچھلے 10 سالوں کا کیوں نہیں پوچھ سکتے؟ واٹس دا ریزن بیہائنڈ دیٹ؟ یہ اصل کہانی ہے. جو بات ہوتی ہے کہ پاکستان بجائے آگے جانے کے پیچھے جا رہا ہے, اس کی وجوہات اس طرح کی چیزیں ہیں کہ میرے لیے ایک قانون, میں نے یہ بات کر لی, ہو سکتا ہے اس کے اوپر مجھے پوچھا جائے کہ بھئی آپ نے یہ والی بات کیسے کر لی. لیکن ان سے نہیں پوچھیں گے جنہوں نے اس ملک کا اتنی بڑی دولت لوٹی ہے. ان سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ بھئی آپ نے کیوں اس طریقے سے, یا تو آپ پوری تنخواہ کا حساب ان کا لگا لیں, ان کے پلاٹس اگر بیچیں ان کا حساب لگا لیں, کتنے پیسے بنتے ہیں. ہاں, ان کے پلاٹس بھی اپنی جگہ موجود ہیں, انہوں نے جو تنخواہ لی ہوگی, یقیناً ہم سارے سیلریڈ لوگ ہیں, ہمیں پتا ہے کہ یار اگر ہم اتنے پیسے لیتے ہیں اس میں سے خرچ کتنے ہوتے ہیں. اس میں سے تو بھائی $100 ملین کا پاپا جانس کھڑا نہیں ہو سکتا. میں کہتا ہوں آپ کی سیلری جو ہے $20,000 $25,000 $40,000 بھی ہو, پھر بھی کیونکہ آپ کے اس حساب سے پھر ایکسپینڈیچرز بھی ہوتے ہیں, جتنے آپ کے پاس پیسے بڑھتے ہیں تو آپ کے ایکسپینسز اسی طرح. یہ رول ہے, اکنامک کا رول ہے کہ مطلب سپلائی ڈیمانڈ اسی طرح ہوتی ہے. جب آپ کے پاس ریسورسز بڑھتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کے ایکسپینڈیچرز بھی اسی طریقے سے بڑھتے ہیں. بہت کم لوگ ہوں گے کہ ان کے ایکسپینڈیچر جو ہیں وہ اسی جگہ رہیں جو ان کے پہلے ہوتے ہیں. ایسا پاسبل نہیں ہے, نیچرلی ایسا نہیں ہوتا, دنیا میں کسی بھی جگہ ایسا نہیں ہوتا. تو اس لیے سوال وہی ہے کہ رسیدیں کدھر ہیں. چائنا نے تو چلو اپنی جان خلاصی کروا دی, لیکن ہمارے اس قوم کا پیسہ, جو ہمارے پرائم منسٹر عمران خان بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے انصاف پر مبنی ریاستی مدینہ کی ہم بنیادیں رکھ رہے ہیں. بھائی جان آپ ریاستی مدینہ چھوڑ دیں, ایک سیولائز ملک ہوتا ہے نا, وہ بنا کے ہمیں اگر آپ دے دیں, اور اس طرح کے لوگوں کو آپ کڑا کر کے ان کے پیٹ سے وہ پیسہ نکلوا لیں جو اس قوم کا لوٹا گیا, تو سر ہم آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر یوں کھڑے رہیں گے, جہاں پہ آپ کہیں گے ہم ادھر ہی کھڑے رہیں گے اور اف تک نہیں کریں گے. لیکن آپ کی, کیونکہ آپ کی جرت تو کیا, بہت بڑوں کی جرت نہیں ہے, آپ کی کیا جرت ہوگی. لیکن یہ والے دعوے, یہ والا جھوٹ آپ نہ بولا کریں. ہم بولتے رہیں گے اس چیز کے اوپر اور یہ سوالات اٹھاتے رہیں گے کہ جنرل ریٹائرڈ عاصم باجوہ صاحب رسیدیں کڑو, اور رسیدیں جب تک آپ نہیں کڑیں گے, منی ٹریل نہیں بتائیں گے, یا اس قوم کا پیسہ آپ اس قوم کو واپس نہیں کریں گے, تو ہم یہ سوال اٹھاتے رہیں گے. آپ کو جتنا مرضی برا لگے, اور آپ کو تو چھوڑ دیں, آپ کے چیلوں کو جتنا مرضی برا لگے لگتا رہے, آپ کے جوتے چاٹتے رہیں, ہمیں اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے. لیکن سوال اپنی جگہ قائم اور دائم رہے گا. اور یہ چیز آئی ہوپ سو, میں تو بہت جونیئر آدمی ہوں, بڑے سارے سینئر ہمارے جو ہیں وہ کڑے ہیں اور کڑے رہیں گے. ہم جیسے چھوٹے لوگ جو ہیں, ہم جیسے چھوٹے جرنلسٹ جو ہیں, وہ بھی ان کے ساتھ کہیں آئیں بائیں شائیں جو ہیں لیفٹ رائٹ پہ کہیں نہ کہیں نظر آپ کو یقینا آئیں گے. We'll see you guys in the next video. دیکھتے رہیے میرا YouTube چینل, اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ یقیناً سبسکرائب کریں گے.
نہیں کریں گے تو یار آپ کی مرضی ہے, لیکن پھر بھی آئی ایم ریکویسٹنگ یو کہ آپ اس کو سبسکرائب کر لیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ مائی یوٹیوب چینل. کسی اور ویڈیو میں پھر ملاقات ہوتی ہے. ٹیک کیئر اینڈ بائے.